وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز کا آج ڈے 16 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ڈے 16 اور 17 دونوں ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے، آپ نے جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر کرنی آپ کر لیں، پھر انشاءاللہ اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ود ان مومنٹس سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ بس 2 سے 3 منٹ، سوری، یہ 2-3 جگہ پہ میں شیئر کر لوں، پھر انشاءاللہ بس سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سن سکیں، کیونکہ انتظار ہوتا ہے سب کو لائیو سننے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ انتظار کر رہی تھی سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے، انتظار کا بہترین پھل دے، آمین۔ بس انشاءاللہ اٹس ڈن۔ چلیں جی اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن انشاءاللہ جو بھی ہم اپنی ہیبٹس بنا رہے ہیں، جو بھی اپنے اندر تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، الحمدللہ رسپانس سے مجھے بہت اچھا مل رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آپ کی کیسے لائف ٹریک پہ آ رہی ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کو ہم اگنور کر رہے تھے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی عادتیں تھیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگی اتنے پازیٹیو ٹریک پہ جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں وہ تھی جو آپ لوگوں کو پتہ تھی، لیکن بس ایک دفعہ آپ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت تھی، اور آپ نے وہ کر کے دیکھا۔ ہم دھیان نہیں دیتے، ہم بڑے بڑے چینجز کی طرف جاتے ہیں، کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے ہمارے اندر، دنوں میں تبدیلی آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، بلکہ ہر چیز میں جو تبدیلی ہمیشہ رہنے والی ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے، اور پھر انسان کے اندر جڑیں پکڑ لیتی ہے، اور پھر وہ مضبوطی سے انسان اس پہ قائم رہتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی آئے تو وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ تو آج اس ہیبٹ کو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، جو چیز اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو سب کو میں وعلیکم السلام کہہ دیتی ہوں تاکہ مجھے بار بار جو ہے وہ رکنا نہ پڑے۔ تو آج جو ہم نے چینج اپنے اندر لے کے آنا ہے وہ کیا ہے؟ تعریف، اپریشیٹ۔ ہم لوگوں کی تعریف کریں، صرف لوگوں کی نہیں، اپنے آپ کی بھی تعریف کریں۔
سب سے پہلے ہم تعریف کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آتا ہے کہ ہم تو کسی کی تعریف نہیں کریں گے، یا ہمیں کوئی اس قابل ہی نہیں لگتا، یا ہم دوسروں کے اندر چیزیں اچھی دیکھ کر ہم جیلس ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کسی کی تعریف کیوں نہیں کرتے۔ تعریف میں کنجوسی کس بات کی؟ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، کوئی بندہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، اور پھر کسی کے اندر کوئی کوالٹی دیکھتے ہیں جس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، ہم اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو انکریج کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔ تو جب آپ نہیں لوگوں کی کرتے تو پھر لوگ بھی آپ کی نہیں کرتے۔ اور تعریف کرنا بہت بڑے جگرے کا کام ہے، یعنی کسی کو کہنا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غنی ہیں، آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کھلا کیا ہوا ہے کہ آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر سکیں، آپ دوسروں کی لائف میں ایک ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں، آپ کا ایک جملہ لوگوں کی زندگی بنا دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ان کا اعتماد، ان کا کانفیڈنس اپنے اوپر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنی خوبی کو، اس کوالٹی کو ختم نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یعنی آپ نے کسی کی تعریف کی کہ تم بہت اچھا لکھتی ہو، تو اس سے وہ انکریج ہوگی اور وہ اور زیادہ لکھنے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح سے جو آپ کے وہ ورڈز جو کسی کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، ان کو زندگی میں روک دیتے ہیں۔ ہم بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں، نہیں اتنا بھی اچھا تم نے کام نہیں کیا، اگر تم اس کو ایسے کر لیتی تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے کا، بالکل حوصلہ نہیں پڑتا۔ آپ کا ایک جملہ کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے اور آپ کا حصہ ڈل جائے صدقہ جاریہ میں۔ سپوز جب میں نے یہ آڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تو الحمدللہ بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو فون کر کے کہا کرتی تھی کہ منیبہ پلیز آپ یہ کام نہ چھوڑنا۔ میسج آتے تھے مجھے بہت زیادہ کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ پلیز آپ یہ کام نہ چھوڑنا، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، یہ کام بہت آگے جانے والا ہے، آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہی ہیں۔ ایسے الفاظ سے مجھے حوصلہ ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہیں، تو مجھے اعتماد آیا اپنے اوپر، ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں، میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں الحمدللہ۔ تو میرے اندر بھی اعتماد کیسے آیا؟ جب لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کرنا شروع کیا۔ آپ سوچیں کہ فرسٹ ٹائم اگر میں آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں، مجھے فرسٹ ٹائم یہ سننے کو ملتا آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، ہمیں تو آپ کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اگلی دفعہ میں کیسے قدم اٹھا پاتی؟ بہت مشکل ہوتا میرے لیے۔ تو پھر جب بار بار یہ سننے کو ملا کہ نہیں آپ جو کام کر رہی ہیں وہ اچھا ہے، تو مجھے حوصلہ ملا۔ اب 1000 میں سے اگر چند ایک لوگ جو ہے ڈسکریج کر بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ اچھا ہے۔ یہ جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹریک پہ رہتے ہیں، آپ جمے رہتے ہیں، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ جب اسکول میں تھے، چھوٹے تھے، جب آپ اسکول میں تھے آپ اچھا کام کرتے تھے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کی ٹیچر آپ کو لکھیں گے نیٹ ورک یا اسٹار یا گڈ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو آتے ہی ماما کو دکھاتے ہیں، ماما ٹیچر نے آج گولڈن اسٹار دیا مجھے، آج میں نے کام بہت اچھا کیا تھا، تو وہ پہلے سے زیادہ اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پہلی دفعہ کہ ان کے فیس کے اوپر کراس لگ جاتا، ریڈ مارک آ جاتا، تو وہ دوبارہ کوشش کبھی بھی نہ کرتے۔ تو بچوں سے آپ یہ سیکھیں کہ بچے کتنے جو ہے وہ اس چیز سے انکریج ان کو ملتی ہے، انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں۔ اسی طرح سے آپ نے بھی لوگوں کی تعریف کرنا ہے۔ آج کی جو آپ کا جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے کہ آپ کوئی سے 3 لوگ چن لیں۔ وہ آپ کی فیملی میں سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی جو خوبیاں ہیں، آپ کو نظر تو آتی ہوں گی، ایسی بات نہیں کہ نہیں آتی ہوں گی، جو ان کے اندر خوبیاں ہیں آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے۔ سمجھے اگر کوئی بہت اچھا مینجمنٹ کا کام کر رہی ہے تو آپ بولیں آپ بہت اچھا مینیج کرتی ہیں، آپ چیزوں کو بہت ترتیب سے رکھتی ہیں، آپ نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے۔ کوئی پیارا لگ رہا ہے، کسی کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ اس سے کہہ دیں کہ آپ کے کپڑے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دل بہت اچھا ہے، آپ کا دل بڑا کھلا ہے، آپ کو بہت غنی ہے، آپ سب کو معاف فرما دیتی ہیں، وہ کتنا خوش ہوگی، وہ اپنی کوالٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گی۔ تو آپ نے لوگوں کی تعریف کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اندھا دھند تعریف پھر بھی نہیں کرنی، بغیر سوچے سمجھے تعریف نہیں کرنی۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ جو دل میں آیا بس تعریف کرتے جائیں، تعریف نہیں، یہ نہیں، خوشامد نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے، اتنی تعریف کرنی ہے جس کے وہ قابل ہے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا۔ یاد رکھنا تعریف کے جو جملے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اپریسیشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ
کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حکومت بھی اس کو کوئی نہ کوئی میڈل جو ہے وہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، وہ زندگی میں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ جھوٹی تعریف نہیں کرنی کبھی کسی کی، کبھی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی کام آپ کو کر کے دکھاتا ہے اور اس میں بہت اچھا لیول نہیں ہے اس کا، 10 میں سے سپوز 4 مارکس ہیں، تو 4 مارکس والے کو بھی مارکس تو آپ نے دیے نا، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو تعریف ضرور کریں۔ کوئی بھی آپ کو کام کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں نے کیسے کیا، آپ کے لیول آف سیٹسفیکشن کے مطابق وہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہیں کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا کیا ہے، اس سے بھی اچھا کر سکتی ہو تم۔ جیسے بچوں کو کیا کہتے ہیں، کیپ اٹ اپ۔ یہ جملے وہی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو ہی ہم نے اپلائی کرنا، ہم کہتے ہیں آپ بہتر کر سکتے ہیں، تو بچہ بہتر کر کے دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے کسی کی بھی غلط تعریف نہیں کرنی، جھوٹی تعریف نہیں کرنی، لیکن اپریشیٹ ضرور کرنا۔ کوئی بھی آپ اپنے زندگی میں یہ رول بنا لیں کہ آپ نے کبھی کسی کو زندگی میں ڈسکریج نہیں کرنا، آپ سے لوگوں کو خیر ملنی چاہیے، آپ سے لوگوں کو ہوپ ملنی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیا محاورہ کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب بندہ ڈوب رہا ہے تو اس کو تنکا بھی ملے گا تو وہ بھی ایک سہارا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ آپ کی لائف میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کو آپ نے صرف ہوپ دینی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ آپ کی لائف میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کو آپ نے صرف ہوپ دینی ہے۔ آپ جب بھی کہیں جائیں، آپ لوگوں کے لیے ایک ہوپ بن کے جائیں، ایک امید بن کے جائیں، جہاں پہ بھی جائیں لوگوں کو انکریج کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو جواب میں کتنی محبتیں ملتی ہیں، اور ان لوگوں کے زندگی میں آپ ایک ڈفرینس کریٹ کر دیں گی۔ کسی کی تعریف کر دینا، آپ نے گھر کو بہت اچھا صاف ستھرا رکھا ہوا، کیا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ان کا تو دن بن جائے گا، اپنے اوپر کتنا اعتماد آئے گا ان کو۔ تو آپ نے یہ عادت ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو سروس کر کے دیتا ہے کسی بھی قسم کی، آپ کی گاڑی دھو دیتا ہے، آپ کی جو میڈز ہیں آپ کا کام کر دیتی ہیں، بے شک آپ ان کو پیسے دیتی ہیں، ان کی سیلری ہے، لیکن آپ ان کی تعریف بھی کرنی ہے۔ آپ ان سے کوئی چیز منگوائیں، وہ لا کے دیں تو آپ ان کی تعریف کریں، ماشاءاللہ آپ تو بڑی جلدی لے آئیں، آج تو روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے پھر بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا فرق پڑ جاتا ہے شکریہ کے کلمات کہنے سے؟ ہر بندہ جو ہے اس دنیا میں روزی کمار ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ آفس میں کام کرتی ہیں، گھر میں کام کرتی ہیں، کہیں پہ بھی کام کرتی ہیں، اگر آپ کو سیلری مل رہی ہے، لیکن اس سیلری کے ساتھ اگر آپ کو 2 جملے محبت کے مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے، آپ کے تو دن ہی بن جائے۔ ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے؟ کسی سے آپ نے کپڑے پریس کروائے ہیں، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو کریں نا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو پیسے میں ہم نے تولنا بھی نہیں ہے۔ شکریہ کہنے کا جو ہنر ہے نا، وہ سیکھ لیں کہ آپ نے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو لوگ آپ پہ کام کر کے دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ اب اس کے بعد آپ اپنے آپ پہ غور کریں، یہ تو ہوگا دوسروں کے لیے، آپ اپنے آپ پہ غور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور اپنے آپ کی خود تعریف کریں۔ یہ تعریف کیسی ہوگی؟ مبالغے والی نہیں ہوگی، ایگزیجریشن نہیں ہوگی اس میں، بلکہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے بہترین طریقے سے کہ وہ کس لیول پہ ہے۔ آپ کی وائس کٹ رہی ہے، اچھا ٹھہرے میں مائک کو ٹھیک کرتی ہوں۔ آپ ذرا پلیز آپ چیک کر کے بتائیں، ہو سکتا ہے میں تھوڑا ہل رہی تھی اس وجہ سے شاید جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہو، یا میرے قریب جو ہے وہ فین پڑا ہوا ہے، میں اس کو دور کر دیتی ہوں۔ ضرور مجھے ذرا نا کمنٹ باکس میں جو ہے وہ بتائیں۔ چلیے کوشچن کیا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ سیلف کانفیڈینس، اٹس مائی بگیسٹ چیلنج ناؤ ڈیز۔ اوکے، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ سیلف کانفیڈینس، اپنے اوپر کانفیڈینس کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہو، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو کیپیبلٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں آپ کے اندر، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتی ہیں۔ یعنی اپنے پازیٹیو پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا ہے، سوچیں کیا آپ کر سکتی ہیں۔ لوگوں نے کبھی نہ کبھی کسی چیز پہ آپ کی تعریف تو کی ہوگی نا، تو اس چیز میں آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو خود ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، میں نے زندگی میں بڑا لاس کیا ہے، میں نے زندگی میں بڑی ناکام رہی، میری یہ والی ہیبٹ بڑی بری ہے۔ اپنے آپ کو ہم کوستے رہتے ہیں، تو آپ کا دماغ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ آپ ایسی ہی ہیں۔
جیسے آپ کہتے ہیں میں بہت موٹی ہوں، میں بہت موٹی ہوں، میں پتلی نہیں ہو سکتی، میں پتلی نہیں ہو سکتی، تو دماغ یہ کہتا ہے ہاں آپ پتلی نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی کر لیں، تو واقعی آپ ریڈیوس ویٹ نہیں کر سکتی اپنا. تو اپنی جو چیزیں ہیں ان کی خود بھی تعریف کریں، لیکن پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے اندر ہے کیا چیز. اور یاد رکھیں کہ کوئی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پیدا نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی بھی کوالٹی نہ ہو. اور بہترین تعریف وہ ہے جو آپ اچھے لوگوں کی زبان سے سنیں. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو آپ سے کوئی مطلب ہے، کوئی کام ہے. یعنی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا مطلب ہوتا ہے تو وہ تعریف کرنا شروع کر دیں، خوش آمد جسے کہتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سوچے بغیر ہی تعریف کر دیتے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ بس انہیں تعریف کرنا ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو انسان صحیح ہیں آپ کو لگتا ہے تو وہ جو آپ کی تعریف کرتے ہیں وہی آپ کی اصل تعریف ہے. اور میرے خیال میں تو جو ہماری ماں ہے نا وہ ہمیں بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کے اندر اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں. میری یہ ہیبٹ تھی کہ میری اپنی بہن سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، تو میں اس کو کہا کرتی تھی کہ چلو مجھے تم بتاؤ. اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ جا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو، اسے میں کچھ سمجھا رہی تھی اس کے بارے میں، تو پھر میں نے کہا چلو تم جا رہی ہو تو مجھے ذرا میرے بارے میں بھی بتا جاؤ. ٹھیک ہے، پتہ نہیں آواز کیوں کٹ رہی ہے. پہلے میں اپنا مائک چینج کرتی ہوں. نیٹ کا کنیکشن تو ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ. ہو سکتا ہے میرے مائک کی پرابلم ہو. میں نے مائک چینج کیا، اب دیکھیں. کیونکہ کنیکشن تو مجھے صحیح شو ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مائک کا ایشو ہے. میں نے چینج کیا مائک، تو اب آپ مجھے بتائیں. اچھا جی، کنٹینیو کرتے ہیں. تو آدمی کے لیے، انسان کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی تعریف کرے، ایسی تعریف جس کا واقعی وہ مستحق ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اچھا جی، ابھی بھی کٹ ہو رہی ہے، انا للہ. چلیں ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ اس سیشن کو کمپلیٹ کرتی ہوں. جو نیکسٹ میں نے ڈے کرنا ہے نا انشاءاللہ 17 ڈے، وہ میں اپنے دوسرے موبائل سے آن لائن آتی ہوں انشاءاللہ. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید موبائل کی پرابلم ہو، کیونکہ نیٹ کنیکشن تو ٹھیک جا رہا ہے. تو بس یہ آپ سے آج کا جو ہیبٹ تھی یا ریمائنڈر میسج تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو تعریف کرنی ہے، لوگوں کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرنی ہے. اور اس کے بعد جو آپ کے اندر، اچھا اب تھوڑی ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو خود کوالٹیز اچھی ہیں آپ نے اپنے آپ کی بھی تعریف کرنی ہے کہ ہاں آپ کے اندر جو یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا. کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو اچھی کوالٹی تھی اس کی وجہ سے آپ زندگی میں اوپر بھی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر بنت اختر. اب ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کا مطلب مائک کا ایشو تھا. جزاک اللہ خیر. اسی طرح آپ سارے ایکٹیو رہیں نا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی مرادیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رکوع، سجود، قیام، سیام سب کچھ قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے اور آپ سے بہترین عبادت لے لے اور آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. آمین آمین آمین. دیکھیں آپ کو اتنی دعائیں ملنی تھی، آپ نے اتنا سپورٹ کیا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارا اتنا جگرا بن جائے، ہم اتنے غنی ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. یہ آج سے آپ نے شروع کر دینا. اسپیشلی جو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ فوکس کرتی ہوں بچوں کے اوپر، کیونکہ ہماری جو آج پرسنالٹی بنی ہے نا وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم بچپن میں ہمارے ساتھ ایسے ہوئے. سپوز مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ ڈریس یہ کلر نہ پہنا کریں، میں نے کتنی دیر تک وہ کلر ہی نہیں پہنا تھا. یقین کر، حالانکہ وہ کلر بہت پیارا خوبصورت کلر تھا، میں نے وہ کلر ہی نہیں پہنا کیونکہ کسی بڑے نے مجھے کہہ دیا کہ ایسے نہ کریں. تو بچوں کی جو پرسنالٹی ہے ان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ابھی سے جہاں پہ بھی آپ کو بچے ملیں ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں کہ آپ نے بہت پیارا کام کیا، آپ بہت اچھے ہیں.
ان کو بھی کیونکہ جو ہمارے اندر کمیاں آ گئی ہیں وہ آنے والی جنریشن میں وہ کمیاں نہیں آنی چاہیے. ہمیں کئی جگہوں پہ لوگوں نے ڈسکریج کیا تھا اور ہمیں اب جا کے پتہ چلا کہ اتنا ٹائم ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا, ہم تو اتنا اچھا کام کر سکتے تھے. اس لیے میرا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر پلیز آپ لوگ بہت دھیان دیں. آپ کے ارد گرد جو بھی بچے ہیں ان کو اگنور نہ کریں. ہم بڑوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن بچوں کے لیے نہیں کرتے. آپ کے بھانجا بھانجی ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, چاچو کے بچے ہیں, بھتیجے بھانجے جو بھی ہیں, آپ نے آج سے ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. کل وہ ایک بہت اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کا حصہ ڈل جائے گا, آپ کا صدقہ جاری ہے وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو انویسٹمنٹ جو ہے بچوں کے اندر ضرور کریں. اور پھر جو بڑے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ بہت سیریس رہنے والے ہوں, ان کو زندگی میں کبھی کسی نے ان کی تعریف ہی نہ کی ہو. کئی لوگ ایسے بھی ہیں, مجھے ملے ایسے لوگ سیریس رہتے ہیں ہمیشہ, ان کو ہنسی ہی نہیں آتی کیونکہ زندگی میں کبھی نہ انہوں نے کسی کی تعریف کی نہ ان کی کسی نے تعریف کی. تو آپ ان کو تعریف کریں. آپ نے آج سوٹ بہت پیارا پہنا ہوا ہے, آنٹی آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک اس سوسائٹی میں ایک ڈفرینس کریٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن والا کام ہوگا, ریفلیکشن ہوگی. جیسے آپ لوگوں کے چہرے پہ ہنسی اور مسکراہٹ دیکھیں گی وہ چیز آپ کے اندر بھی آ جائے گی, ایک سکون ملے گا. اس میں پیسے تو لگتے نہیں ہیں, اس میں تو پیسے لگتے نہیں ہیں. تو آپ محبت سے ملیں گی لوگوں سے, یہ بھی ایک آپ کا تعریف والا پہلو ہے کہ آپ لوگوں کو وارم ویلکم کرتی ہیں, ہگ کرتی ہیں, ان سے سلام لیتی ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ بھی ایک تعریف ہوگی انشاءاللہ. ود ان 1 منٹ ہم اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب جو ہے وہ سوئچ ہو جائیے گا نیکسٹ آڈیو پہ, کیونکہ میری مجبوری ہے کہ مجھے دوبارہ سے کنیکٹ کرنا ہے ڈے 17 کے لیے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.